السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حسن انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن، پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو۔ ناظرین، آج بہت اہم دن ہے اور اہم دن یوں ہے کہ آج انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے۔ دوسرا اہم یہ ہے کہ آج جو میرے گیسٹ ہیں دونوں بہت اہم ہیں۔ پہلے اگر ہم بات کریں تو ایک جو گیسٹ ہیں انہوں نے 2022 سے دھوم مچانے شروع کر دی تھی، بہت بیریئرز بریک کرنے شروع کر دیے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی وہ بیریئرز بریک کر رہی تھی، بٹ بظاہر ایز اے سرفیس جو ہے وہ بریک ہونے شروع ہو گئے تھے۔ لا انفورسمنٹ کا نیا چہرہ ہے، سافٹ چہرہ ہیں۔ اب لوگ ہچکچاتے نہیں ہیں، اب لوگ آسانی سے جو ہے وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں، کنسلٹ بھی کرتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، کیونکہ ان کا ایکسیس بالکل اوپن ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جو آج کل کا آبویسلی ہماری جو وومن پاپولیشن ہے وہ تقریباً 55% ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے وومن کو نہ صرف امپاور کریں بلکہ ان کو سیف بھی فیل کروائیں۔ اگر سیف فیل کروائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی امپاور فیل کریں گے۔ پرائڈ آف پاکستان ہے، منیشا روپیتا صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا ناظرین، دوسری جانب جو ہے وہ ایک میرے تو استاد محترم ہیں اور مہمان خاص ہیں، اور ہمیشہ میں ان کو تنگ بھی کرتا رہتا ہوں، اور میں ان کے تمام جتنے بھی ان کے انیشیٹیوز ہیں وہاں پہ جا کے خود کور بھی کرتا ہوں، اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے میرا، چاہے ان کے ایجوکیشن سیکٹر کے کام ہوں، چاہے ان کے ہاسپٹل سیکٹرز کے کام ہوں۔ پاکستان کا پہلا اور واحد فری کینسر ہاسپٹل اینڈ ہاسپس ہے ان کا، واحد ہے اور پہلا ہے۔ دوسری جانب شیلٹر ہوم ہے ان کا، وومن شیلٹر ہوم، جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے ماشاءاللہ سے، کیا انوائرمنٹ ہے، اور بہترین طریقے سے ری ہیب سینٹر بھی ہے پناہ شیلٹر ہوم کے نام سے، وہاں پہ بھی میں جا چکا ہوں۔ اور تیسری جانب ان کا بہت ایجوکیشن سیکٹر، جس طرح سے میں نے کہا تھا، بہت آرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر یہ پیٹرین بھی رہ چکے ہیں اور بہت خدمت انہوں نے کیا ہے، لا انفورسمنٹ کو امپاور کیا، CPL سے انہوں نے بنائی ہیں۔ پاکستان کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، فلانتھراپسٹ ہیں، جمیل یوسف صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جمیل یوسف صاحب، پہلے میں آپ سے شروع کروں گا۔ دیکھیں 2026 کا دور چل رہا ہے جمیل یوسف صاحب، ابھی ٹو بی ویری آنیسٹ پیرنٹنگ کے معاملے اگر ہم دیکھیں تو سٹائلز بہت چینج ہوئے ہیں آپ کے زمانے میں اور اب کے زمانے میں، اور آئندہ آنے والے زمانوں میں بہت چینج ہونے والے ہیں۔ بٹ آپ کیا میسج دیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جو پیرنٹ ہے وہ اپنے بچوں کو صرف یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کامیاب بننا ہے، آپ کے پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے، اور سوسائٹی کمیونٹی کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اگر ہم ہیروز دیکھیں تو ہم ہیروز پاکستان کے وینش کر رہے ہیں، اور ہم سیلیبریٹیز کو یا انسٹاگرام کے انفلوئنسرز کو ہیروز اپنے سمجھ رہے ہیں، جو اپنے گھروں کو دکھا رہے ہیں یا انسٹاگرام کو دکھا رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں دکھا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سے آپ تو ماشاء اللہ سے ایک مقام پر ہیں، اور آپ نے جس طرح سے خدمت کی ہے، میں بڑا مایوس ہو کے یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کو استعمال نہیں کرنا جانتے، کیونکہ آپ نے اتنے کام کیے کہ ہمیں ابھی بھی چاہیے کہ ہم آپ کو استعمال کریں اور اپنی بہتری کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے استعمال کریں، بٹ ہم آپ کو استعمال نہیں کرنا جانتے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے، ہم بیوقوف ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اس حساب سے نہیں جانتے کہ ہم آپ کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں۔ تو ضرور یہ بتائیے گا کہ ہم جو پیرنٹس ہیں، جو نئے پیرنٹس ہیں، ہم کس طرح سے جانیں سمجھیں کہ ریئل ہیروز کون ہیں اور کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ دیکھیے، آج سے آپ نے کہا ہے پیرنٹنگ اب بڑا ڈفرینٹ نیچر کا ہو گیا۔ پیرنٹس کے توقع وہ ہوتی ہیں بچوں سے کہ وہ دوسروں کے بچوں کو دیتے ہیں ایکسل کرتے ہوئے، تو چاہتے ہیں کہ اپنا بچہ بھی ایکسل کرے، بٹ کوئی بھی چیز کو پانے کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، کوئی لو افیکشن بھی دینا پڑتا ہے، اور کچھ مانیٹرنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب ایجوکیشن سیکٹر میں تو واقعی میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کووڈ کا پیریڈ آیا تھا تب پتہ لگا کہ کتنی نیگلیجنس ہے پیرنٹس کی۔ اچھا، کہ جیسے میں نے بتایا آپ کو، میں ٹرسٹ اسکول کا ہوں، اوکے، تو ہم تو آن لائن ٹیچنگ کووڈ پیریڈ سے ہی شروع کر دیا تھا ہم نے۔ سنگاپور کا ایک بڑا اچھا پروگرام تھا جسے ٹیسٹ، ایگزامز، بچوں کو کوشچن آنسرز کرنا ہو، آفٹر اسکول ٹیچر سے رابطہ کرنا ہو، اوکے، کچھ چیز پوچھنی ہو، تو ہمارا اسٹاف ڈیڈیکیٹڈ رکھیں، ان کو اچھی سیلری دیں تو وہ رسپونڈ کرتے ہیں، کیونکہ 90% ٹیچرز جو ہیں وہ ویمن ہیں، ایسے ہی وہ عورتوں میں محبت، خلوص، تمیز، تہذیب وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو بچے فون کرتے تھے، معلوم کرتے تھے، آل دا ٹائم دے یوزڈ ٹو بی آن لائن۔ اب یہ ہو گیا تھا کووڈ پیریڈ میں کلاس 8 بجے شروع ہوتی ہے، اگر وہ ہائی فلائی سوسائٹی کا کراچی گرامر اسکول جیسا ہوگا تو بچہ تو 7:45 بجے تیار بیٹھا ہوگا، بیکاز وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں، ڈسپلن ہے، نکال دیں گے، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اوکے، دوسرے اسکولس کو جب وہ فون کریں گے 8 بجے، اچھا بچہ تو سویا ہے، بتائیے، the child is sleeping. It's like school. فرق یہ تھا کہ اسکول آنا نہیں ہے اس نے، اور گھر میں کرنا ہے۔ تو مجھے تو کل سے بڑا خوف ہو گیا سن کے کہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید
پیٹرول دام بڑھ گئے اور ڈیفیکلٹی ہو, فیول نہیں ہوا, تو ہم آن لائن آفیسز اور یہ آن لائن نے تو تباہ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر. اسی گھر سے نکلنا نہیں ہے نہ, اسی بچوں کو تو وہی 8 بجے یونیفارم میں بیٹھنا چاہیے تھا آن لائن. ڈسپلن ہونا چاہیے. اگر آپ یہ چیزیں گروم کریں گے نا, اور وہ نہیں بادر کریں گے کہ بچہ کیا, ہر بچہ فرسٹ نہیں آ سکتا, ہر بچہ 90% نہیں لے سکتا, بٹ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی کوالٹی اچھی ہے جو دوسرے سے ایکسل کرتی ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہمارے پر ہے دیکھنا, اور حضرت علی کا قول ہے ایوری 10 years آفٹر, ہر ڈیکیڈ کے بعد پورا بچے کا ڈسپلن, کلچر, چیزیں چینج ہوتی ہیں. صحیح. تو پیرنٹس کو بھی اسی طرح سے مولڈ کر کے دیکھنا پڑتا ہے, اسی طرح سے انوالو کریں. بالکل ڈسپلن رکھیں, جتنا لوز دینا ہے دیں. تو یہ چیزیں ہیں, اور میں نے تو دیکھا ہے ویدر آئی واز ان CPLC اور یا پناہ شیلٹر یا بیت السکون میں کینسر کے کیسز میں, تو ہم سب چیز, نہ میں ڈاکٹر ہوں, نہ میں پولیس آفیسر تھا, اور اللہ کا بڑا احسان ہے تقریباً 650 ٹیررسٹ کو اور ڈاکوؤں کو پکڑا ہے. پہلا سویلین ہوں جو زندہ ہے جس کو ستارے شجاعت ملا. پہلے ستارے شجاعت پوسٹمس ہوتا تھا, ہماری وجہ سے اب وہ پوسٹمس ہٹ گیا, اب وہ جس کو سفارشی عہدے دے دیتے ہیں, وہ ہم نے تو پروف کرنا پڑا. اب ہم نے CPLC میں جو ہم کو داد دیتا ہوں میں فخر الدین ابراہیم صاحب کو, کہ انہوں نے ہمیں کہا ٹھیک ہے یہ بنا رہے ہیں, آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ پولیس کو آپ کرٹیسائز کرتے رہیں پورا ٹائم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اوکے, کوئی چینجز نہیں آئیں گے, بٹ آپ ان کے ساتھ ورک کریں پبلکلی. آپ پرائیویٹلی ان کو جو بھی ٹریننگ دینا ہے, جو بھی بولنا ہے, فیکچول چیزیں, ڈیفیشنسیز ان کو بھی پتہ ہے. اس لیے کہ اس ملک میں ہم آرم فورسز پر تو بے تحاشا انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پولیسنگ پہ, لا اینڈ آرڈر پہ, رول آف لا پہ ہم نہیں انویسٹ کرتے, جبکہ یہ انٹرنل ڈیفینس ہے کنٹری. بالکل فرنٹ لائنرز ہیں, دیکھیے نا. اور میرا ہر وقت میرا پلان میں پولیس میں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی دیا تھا, سارے پرائم منسٹرز کو, آپ مینڈیٹری کر دیں 30% فورس ان پولیس شوڈ بی ویمن. اچھا, منیمم. اور ان کی پوسٹنگ وہاں ہو جہاں ان کا گھر ہے, اسی پولیس اسٹیشن میں نزدیک ہو, وہ گھر بھی جا سکے کھانے کے لیے. میں دیکھتا ہوں کون سا چور ڈاکو کون سے سوسائٹی میں ایگزسٹ کرے گا. لیڈیز کو کنفائڈ کر سکتے ہیں آپ. اگر وہ محلے کی بچی ہوگی جو تھانے میں SHO ہوگی یا آفیسر ہوگی یا انویسٹیگیشن کی ہوگی, تو آپ دیکھیں کون سا چھپا کے محلے میں رہ سکتا ہے. آدمی جا کے کانفیڈنس میں جا کے ان کو بتائے گا کہ میڈم یہ ہیں, یہ آگے ہیں ان ایریا میں, اور وہ ہوتا ہے. ہم نے انٹیلیجنس سسٹم تو تباہی کر دیا نا پہلے جو بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے امپورٹنس عورتوں کی, جو ہم نگیٹ کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے سوسائٹی کے پرابلمس بڑھتے جاتے ہیں. صحیح. جب یوسف صاحب اسی پہ دوبارہ واپس آئیں گے. اچھا منیشا صاحبہ, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی ماشاءاللہ سے آپ ایک مقام پر ہیں, اور ابھی آپ لوگوں کو امپاور بھی کر رہی ہوتی ہیں, عورتوں کو امپاور بھی کر رہی ہوتی ہیں, ورک شاپ سیمینارز میں جاری ہوتی ہیں, انگیج کر رہی ہوتی ہیں. بٹ اوبیسلی اگر ہم تھوڑا سا ریوائنڈ کریں, کیونکہ آپ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس حاصل کر چکی ہیں, آپ کے والدین نے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے امپاور کیا جب بھی آپ اس مقام پر ہیں آج, تو یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا کیا وہ خوبیاں تھیں, کیا کیا وہ آپ کے والدین نے کیا آپ کے ساتھ, جو آپ بتانا چاہیں گے, آپ فارورڈ کرنا چاہیں گے کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا, اگر آپ بھی اپنے بیٹیوں کے ساتھ یہ کریں گے, بیٹیوں کے ساتھ یہ کریں گے, تو آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پہلی بار کسی نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے تھرو آؤٹ جو بھی میرا ایکسپیرینس رہا ہے. میں ہمیشہ اپنی جو بھی کامیابی ہے اس کا جو میجر کنٹریبیوشن ہے اس کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو دیتی ہوں. وہ اسی لیے دیتی ہوں کیونکہ اگر ہم آج کی دنیا میں اس کو کمپیئر کریں, تعلیم دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ کامن پلیس ہے, ایک رجحان ہے, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے, سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. بٹ بیک ٹو دین وین آئی واز اے چائلڈ, وہاں پہ بچیوں کو پڑھانا بہت مشکل کام تھا, اور ایسے معاشرے میں آئی بلانگ ٹو جیکب آباد, تو وہاں پہ بہت ایک اٹ واز ناٹ اے ٹرینڈ کہ آپ لڑکیوں کو ایجوکیٹ کریں. تو میرے فادر پہ بڑا کرٹیسائز ہوتا تھا کہ بچیوں پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں, اور ان میں انویسٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور مطلب بہت ہارش جملے جیسے کہ یہ جب بڑی ہوں گی اینڈ یو ول لرن اے لیسن کہ واٹ دے ٹیچ یو بیک اینڈ واٹ دے گیو یو بیک بائی انویسٹنگ ان ویمن.
But amid all this criticism and all these sentences, I never saw him like कि वो थोड़ा सा भी बैक फुट पे जाएं या वो सोचें अपने डिसीजन पे. He never rethought on his decision. Like education was his first priority. तो मैं सोचती थी हमेशा एज अ चाइल्ड कि ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि माई फादर इज़ नॉट बजिंग इन इंच लाइक फ्रॉम दिस. और मुझे याद है कि अगर हम किसी यूजलेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट होते थे तो व्हेन ही केम बैक होम, सो ही ऑलवेज यूज टू आस्क अस कि आज क्या पढ़ा, अच्छा, आज क्या किया सारा दिन और क्या चाहिए. तो इट वाज मतलब मेरे लिए ये बहुत मेरे हिसाब से कि इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ एंड इट वाज अ काइंड ऑफ कि वी वेटेड होल डे फॉर हिम टू कम बैक एंड आस्क अस कि हमने क्या किया. तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग उस दिन बहुत ज़्यादा पढ़ते थे कि आज मैं जो है डैडी को ये बताऊंगी कि मैंने ये किया, मैंने ये पढ़ा. और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि उनकी अपनी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी. सही. ही वॉज अ बिजनेसमैन और हमारे यहाँ बिजनेसमैन मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है और उतना ही पढ़ते हैं. तो हिज विजन ऑफ एजुकेटिंग हिज डॉटर्स वॉज सो वाइड एंड वॉज सो हाई कि वी वर ट्रेन टू बी एजुकेटेड एंड ही ऑलवेज टोल्ड अस कि कुछ ऐसा बनो कि आप किसी और के लिए भी यूजफुल बने. और अगर आप पढ़ोगी नहीं तो आप क्या करोगी, लाइक व्हाट विल यू डू एट होम, विल यू ओनली कीप ऑन डूइंग हाउस चोर्स और इस तरह की चीज़ें. What will be your utility? So these kind of sentences at a very young age and kind of especially the way he fought for us, the way he provided for us, तो वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से कि वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को शेप किया. बिल्कुल. और पूरी लाइफ में मैंने उनसे एजुकेशन सीखा. मतलब मुझे एजुकेशन के अलावा कुछ और नज़र नहीं आया क्योंकि उनका हर जुमला एजुकेशन से शुरू होता था और उसी पे ख़त्म होता था कि. और दूसरा मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो हमें चीज़ सिखाई वो ख्वाब देखना. अच्छा. हम लोग बच्चियों को ना उतना स्पेस नहीं देते टू ड्रीम बिग. मतलब हम बच्चों को बताते हैं, हम लड़कों को बताते हैं कि तुम बड़ा बिजनेसमैन बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम हमारे घर का चिराग हो, ये हो. एट द सेम टाइम वी डू नॉट टेल आवर डॉटर्स के वो भी चिराग बन सकती है या शी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट और शी हैज़ टू डू समथिंग बिग वॉट एवर शी वॉन्ट्स. तो ही ऑलवेज टोल्ड अस कि वी कैन ड्रीम बिग इन लाइफ, नॉट बाय हिज सेंटेंसेस बट बाय हिज एक्शंस. अच्छा, नाइस. और एंड ही नेवर टोल्ड अस कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए. माय सिबलिंग्स आर ऑल डॉक्टर्स एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ देम बट ही नेवर टोल्ड अस कि हमें ये करना चाहिए. वो पूछते थे कि आप क्या करना चाहती हैं और आप बड़े बनोगे तो क्या बनना चाहती हैं. तो वो जो एक चीज़ थी ना कि गिविंग अस दिस एजेंसी एंड डिसीजन मेकिंग पावर कि व्हाट वी वांट टू बिकम. एंड आई समटाइम्स फील कि इन सच ए स्मॉल सिटी लाइक जैकबाबाद जहाँ पे एक चीज़ कॉमन नहीं है, एक चीज़ ट्रेंडिंग नहीं है, उसमें वो चीज़ें इंस्टिल करना अपने बच्चों में विच वर वेरी विजनरी एंड विच वर वेरी लाइक वो फॉरवर्ड लुकिंग थी. वो उस टाइम के उस दौर के हिसाब से रिलेवेंट नहीं थी. सो आई ऑलवेज बिलीव कि ये जो उनकी क्वालिटीज़ थी दे शेप्ड अस इनटू व्हाट वी आर टुडे. दूसरा ये है कि मैंने अपने घर में कभी ये नहीं सीखा कि लाइफ इज़ अ रेस. अच्छा. और मुझे दूसरों से जीतना है. मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये एग्जाम्पल नहीं दिया कि उसका बेटा उसने इतना किया, उसकी बेटी ने ये किया, या उसको देखो उसका कलर फेयर है, मेरी बच्चियों का कम है, या मेरी बच्ची ज़्यादा है वो कम है. ज़्यादा कम वाली कन्वर्सेशन या डिस्कशन मैंने अपने घर में कभी नहीं सुनी. और इसलिए हम लोगों ने लाइफ में कभी कंपेयर करना नहीं सीखा. हमने ये सीखा कि मैं पहले कहाँ थी और मैं आज कहाँ हूँ. अगर मेरे पहले 80 मार्क्स थे, आज 87 है, तो मैंने बहुत अच्छा काम किया. यानी कि अपने आप से कंपेयर. अपने आप से. दे नेवर टोल्ड मी कि मैं अपनी पूरी क्लास में टॉप करूं. उन्होंने हमेशा मुझे बताया कि मैं वो उतना करूं जितना मेरा पोटेंशियल है. तो आई थिंक दीज आर द क्वालिटीज़ विच मैं आज देखती हूँ कि बहुत लेकिंग है और हम लोग बहुत ज़्यादा मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं हमारी. हम सबको बताते हैं कि हमें दूसरों से कितना आगे जाना है, दूसरों को कितना देखना है, और हमें मूवमेंट्स भी वो क्रिएट करने हैं जो कि इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए फिजिबल हो. लाइक वी हैव नेवर लर्न टू एंजॉय द प्रेजेंट एंड वी आर नॉट लर्निंग टू एंजॉय द मोमेंट्स.
But these things I learned from my parents. یعنی کہ اگر اس کو سم اپ کریں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے کی, آپ پہ انویسٹ انہوں نے کیا. میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا, میں ٹائم کی بات کر رہا ہوں, وہ پراپرلی انویسٹ کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ شیپ اپ ہوئی ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کا چلتے رہے گا, کہیں مت جائے گا, چھوٹا سا وقفہ, واپس آئیں. السلام علیکم پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن, پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو. ناظرین ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کی تھی منیشا صاحبہ سے, انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والد صاحب نے کس طرح سے ان کو امپاور کیا, کس طرح سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی رکھی تھی, ہر دفعہ سوال پوچھتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں, انہوں نے کس طرح سے اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کو آرگنائز کری, اسی حساب سے پھر وہ امپاور بھی بنی. اچھا جمیل یوسف صاحب, اب وہی والی بات ہے کہ یہ والا جو پیرنٹنگ کا جو سٹائل ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو یہ آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے. آج کل کے پیرنٹنگ کا سٹائل یہ ہے کہ یہ فون دیا اور آپ جو ہے وہ پوئم دیکھ لیں, یا پھر ٹیبلٹ دیا آپ جو ہے وہ گیم دیکھ لیں, یا پھر وہی جس طرح سے ابھی آپ نے کہا ہے کہ سب کچھ اب آن لائن ہو گیا, تو اسکولز بھی اب آن لائن ہو گیا, ہر چیز جو ہے وہ بالکل آسانی ہو گئی اور پیرنٹس نے اپنے بچوں کو بالکل الگ کر دیا ہے. محبت سب چیزیں تو ہے, بٹ انفارچونیٹلی وہ تربیت نہیں رہی. ایجوکیشن تو وہ ہے لیکن تربیت نہیں رہی. جمیل یوسف صاحب کیا کہیں گے کہ اس پیرنٹنگ کے سٹائل کو ہم کس طرح سے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, منیشا نے جیسے بتایا ان کے والد اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے, کہہ رہے ہیں اوکے, بٹ شی سیڈ اٹ سو پراؤڈلی. بالکل اوکے. تو اینڈ ہی نیور کمپیئرڈ, بچوں کو کسی کا کمپیریزن نہیں کیا, کسی اور سے کمپیئر نہیں کیا. یہ بیسک ہے, یہ ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں. 2-3 بچے خود کے ہیں, ان میں بھی کمپیئر مت کرو. صحیح ہے. آپ ان کو ڈپرائیو نہیں ایٹیٹیوڈ ڈالو. اوکے, ان کی جس میں جو چیز بہتری ہے ان کو آپ انکریج کریں, ان کو ڈسپلنز رکھیں, بٹ گیو دیم دی امپاورمنٹ کرنے کے لیے. کمپیئر کرنا بھی ہمارے اسکول میں ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن شروع کی ہے. بلیو میں ہم پیرنٹس کو بلا کے اب سمجھاتے ہیں کہ پلیز آپ بچوں کو یہ نہیں بولے وہ بچہ اچھا تھا اور یہ بہتر ہے, اس کا یہ ہے. یہ تو بالکل کرنا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ جیسے منیشا آج نہیں بنتی پولیس آفیسر, اگر وہ وکٹم ہوتی ہے کمپیریزن کی, جیسے ان کے بتائیں دوسرے بھائی بہن ڈاکٹرز بن گئے, جو بڑی ایک کامن چیز ہے یہاں پہ, یو نو, بٹ شی چوز پولیسنگ. اینڈ آئی تھنک سو اگر یہ زیادہ انکریج کریں, اور جو ہم لڑکیاں امپلوائے کرتے ہیں پولیس میں, ان کو بنانا ہے کانسٹیبل, کیا وہ بچیاں بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہیں, دے آر فار ایجوکیٹڈ دین ایون دا بوائز. آپ دیکھ لیں ہر جگہ ٹاپ بھی وہی کر رہے ہیں. تو آپ ان کو سیدھا ASI پہ بھرتی کریں, ٹرین دیم, ٹیک دیم آن اے فاسٹ ٹریک فار پروموشنز, کورسز کرائیں. ہم IBA کے گریجویٹ کو کیوں رکھتے ہیں؟ یو نو, عقل کی بات ہے کہ وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, پروفیشنل مینجمنٹ جانتے ہیں. آپ بھی کھولیے انسٹیٹیوٹس, IBA میں کورسز کریں, شام کو یہ جائیں کورسز کریں. جتنا فاسٹ ٹریک کورسز کریں اتنا آپ ان کو پروموشنز پر لے آئیں. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا, یو نو. ابھی امریکہ میں پولیس آفیسر ایٹ دی ایج آف 35 تو ختم, دین اس کی سیلری اتنی نہیں بڑھتی ہے. ہی از گیون این آپشن, اوکے, بٹ فاسٹ ٹریک اسی وقت ہوتا ہے. دیٹ از وائی پرائیویٹ سیکورٹی, انویسٹیگیٹرز, پرائیوٹ, پورا ایکو سسٹم بن جاتا ہے پھر آپ کا. جب میں تھا فیڈرل منسٹری میں بھی مجھے لگایا تھا, جب معین الدین حیدر صاحب منسٹر بنے تھے تو ایک کمیٹی بنی تھی, اس میں نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو اور پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کا ہوم ڈپارٹمنٹ سے نوٹیفائی کرایا, وہ بھی ختم کر دیا. دیکھیے اب ضروری نہیں ہے, اگر ینگ آفیسر ہے 30-40 ایئرس کی ہے, شی وانٹس ٹو لیو پولیسنگ اینڈ گو ایز اے پرائیویٹ ڈیٹیکٹر, پرائیویٹ انویسٹیگیٹر. بہت ضرورت ہے کمپنیز کو, ایسے ہی بے تحاشا ضرورت ہے, یو نو. ان سے بیٹر کوئی نہیں ہو سکتا جو اس ٹریننگ سے آیا, مگر وہ وینیوز ہی نہیں کھولتے ہیں, آپشنز ہی نہیں کھولتے ہیں, یو نو. تو پھر وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں, دے ڈونٹ پروگریس. 55% پاپولیشن آپ کی ویمن کی ہے. اچھا, بچیاں پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور گھر میں کھانا پکا رہے ہیں. اب آپ بتائیے کیا کیا آپ. جمیل یوسف صاحب, میں تو اس بات سے بھی حیران ہوں کہ یہاں پہ جو ہماری گھر کی خواتین یا عورتیں, ان کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے. ان کا بینک اکاؤنٹ بھی ان کے شوہر کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا, یا ان کا بینک اکاؤنٹ بھی والد صاحب کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا. اپنا خود کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. کانفیڈنس ہی نہیں دیتے. مہنگائی ہے, رو رہے ہیں. ہر لڑکی کے اندر کیپیبلٹی ہے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی, ایسے ہی ایوری تھنگ. یہ موبائل فون دے دینا, آپ دیکھیے ریورس ہو رہا ہے ابھی موبائل فون سے پیرنٹس کے اوپر کوشچن آنسرز ہو رہے ہیں, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو یوز دا فون. تو سوسائٹی از چینجنگ. ٹیچرز بن جائیں,
کچھ نہیں, ڈاکٹر ٹیچر آ جائیں اسکول میں پڑھا ایسے دیں, ہی ہے. بچے بھی وہی اسکول میں چلے جائیں گے, ہاف ڈے جاب ہے, گھر کا بھی خیال ہو جائے گا, ایکسٹرا انکم ہو جائے گی. بالکل چاہے میاں کما رہا ہے یا نہیں کما رہا ہے, ہر عورت کا شوق ہوتا ہے اچھے ڈریسز لیں, میک اپ کریں, بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیں. اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو لیٹر اس کو یہ پاکٹ منی کی طرح اسپینڈ کرنے دیں اس کو, فار دا ڈیولپمنٹ آف دا چلڈرن, فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ہاؤس. ایسے ہی کبھی ساس کے لیے پھول بھی لے آئے گی, اوکے, تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے, یو نو. تو ظاہر ہے جیسے آپ میں نے بتایا پناہ شیلٹر میں ہم لوگوں کو کھانا پکانا سکھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, فلاور ڈیکوریشن, بیگ میکنگ, اور ہمیں صاف کہتے ہیں سلون الگ ہے ادھر, تو وہ بھی سکھاتے ہیں. اگر تم یہ چیزیں کرو گی اپنے ساس کے لیے بھی تم کر کے لاؤ گی. جیسے گاؤں گوٹ میں یہ ہیں, منیشا از فرام ویری بیکورڈ ایریا آلسو, تو اس بڑی انکریجنگ بات ہے کہ بیکورڈ ایریا میں بھی اچھی تعلیم لے کے اور اچھا آدمی پوزیشن پہ آ سکتا ہے. تو اب کیا باقی رہ گیا, تو شہروں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے, رائٹ, اوکے. تو وہ امپاورمنٹ کتنا ہے, تو یہ بچوں کو ہم ڈریس میکنگ سکھاتے ہیں, پیپر بیگ میکنگ سکھاتے ہیں منیشا, ہم ان کو ہیئر ڈریسنگ سلون سکھاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ سب چیزیں گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. 90% گھر ٹوٹا ہوا ہمارے پاس آتا ہے اور جوڑ کے جاتا ہے واپس, بالکل, بیکاز ہم ان کو ایسا ہنر سکھاتے ہیں کہ وہ کما سکیں. تو کبھی کبھی تو اپنے میاں سے بھی زیادہ کماتے ہیں, تو ساس بھی عزت کرتی ہے بچیوں کی, میک اپ کرنا, ہیئر ڈریسنگ کا, اور ہم کٹ دے دیتے ہیں ان کو. تو ماشاءاللہ جب ہم اس لیول کے بچوں کو قابل بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا پوٹینشیل ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارے اندر فالٹ ہے کہ ہم ان کو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں لے جا سکتے اوپر اینڈ آل دیٹ. اور جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ابھی لیٹلی ایک انسیسٹ کا کیس ہوا, انسیسٹ کے کیسز بہت ہیں گھر میں, بھائی بہنوں کو ریپ کر رہے ہیں. میں تو سی پی ایل سی میں رہا ہوں, کیسز آئے ہیں, بٹ ماں باپ کیس بیٹے پر کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ وہ روٹی کماتا ہے, وہ ہمارا پیسہ دیتا ہے. انفارچونیٹ بات ہے, یہ ریالٹی ہے سوسائٹی کی. تو وہ کیس رپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, بہن گھر جانے کو تیار نہیں ہے. تو کس سے کنفائڈ کریں گے, کیا آنسرز ہیں, کیا چیز کرنے جائیں گے. ابھی ہم ایک بنا میں انسیسٹ کیس کر رہے تھے جس میں باپ نے بیٹی کو 9 سال کی بیٹی کو ریپ کیا. اب اس کو بلایا گیا تھانے میں بیان لینے کے لیے, تو میل آفیسر, انویسٹیگیٹر آفیسر, کیا اس کی سینسٹیوٹی ہوگی, کیا بچی ہے, بچی کو تو چھوڑو, اس کی ماں بھی تو ساتھ میں, کیسے کریں گے. وومن پولیس اسٹیشن بے نظیر بھٹو نے بنایا تھا, کیوں بنایا تھا؟ ایک ماڈل بنایا تھا کہ آپ اس کو ریپلیکیٹ کریں ہر ایریا میں, فلی فنکشنل کریں. آل ریپ کیسز, انسیسٹ کیسز, سب وہاں جانا چاہیے. پناہ کیا ہے؟ دارالامان تھا. گورنمنٹ آف سندھ کی جو بیوٹی ہے اور خوبی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہاسپٹلز, یہ شیلٹر, یہ واحد دارالامان ہے پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبریشن ہے. تو جو ہم اچھا کام کرتے ہیں گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ ملتا ہے. بالکل دیکھیں نا, نوٹیفیکیشن وہاں سے آتی ہے, انڈیپینڈنٹلی ہم ورک کرتے ہیں, کریڈٹ جاتا ہے کہ دس از پناہ دارالامان, ہم دونوں ورڈز یوز کرتے ہیں, اینڈ کانفیڈنس ہے لوگوں کا. تو یہ تو ہر پروونس میں یہ جتنے دارالامان ہیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہی چلنے چاہیے, بیکاز وہ سینسٹیوٹی, فیلنگز, پیسہ, کوالٹی جو پرائیویٹ سیکٹر مل کے دے سکتا ہے, اے سینس آف رسپانسبلٹی, لا انفورسنگ ایجنسیز نہیں دے سکتی ہیں. وہ بیوروکریٹک سسٹمز میں پھنس جاتے ہیں. ایسے ہی تو پولیٹیکلائز ہو جاتا ہے. یہ ایگزامپلس تو ہیں جس میں بیوٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا منیشا صاحب, ابھی جس طرح سے بھی بات ہوئی تھی وومن امپاورمنٹ کی, آپ کے لحاظ سے ایک وومن کو کس طرح سے امپاور ہونا چاہیے؟ آپ کے حساب سے ہمیں ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی کیا کرنا چاہیے کہ عورتیں جو ہے وہ سیف بھی فیل کریں اور وہ امپاور بھی فیل کریں؟ سب سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی ریز ہوا فائنینشیل انڈیپینڈنس کا, اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے اسکل لرننگ بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اسکل دیا جائے اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز دی جائے جس سے وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو. تو سب سے پہلے تو ہمیں سوسائٹی میں وہ ایونیوز کریٹ کرنے چاہیے, وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے جس کے تھرو عورتیں کام کر سکیں, لڑکیاں سیفلی کام کر سکیں.
दूसरा ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि सेफ्टी एट वर्क प्लेसेस और जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है वो हेल्दी हो और वो सेफ़ हो, जिसमें कोई भी जो है लड़की हरेस्ड ना फील करे या इस तरह के। और मैं समझती हूँ कि हरेसमेंट इज़ नॉट कि कोई ऐसा एक्ट हो जैसे बंदा हरेस्ड फील करता है, वो कमेंट्स जो किसी भी खातून को अपनी वर्क प्लेस पे अनकंफर्टेबल बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हरेसमेंट, कि कोई इस तरह का इन्वायरमेंट ना हो। और हम लोग जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चियाँ बड़ी सांझी होती हैं, इस चीज़ को कह के मतलब हमने इसको इतना ग्लोरीफाई किया है इस चीज़ को। वाई नॉट टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, कि वो खुद अपनी बैटल्स फाइट करें। और ये मैं थ्रू माई एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस और अभी जो मेरा फर्स्ट एड एक्सपीरियंस है विद ऑल विमेन, मैं इससे बिल्कुल बता सकती हूँ कि ये जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा फैमिली सपोर्ट से आती है। मैं कितना भी कह दूं कि जो है एक खातून जो है वो अकेले फाइट कर सकती है, लेकिन द वे शी विल फाइट व्हेन शी नोज दैट हर पेरेंट्स आर विद हर, व्हेन शी नोज दैट हर फैमिली इज विद हर, दैट फाइट विल बी डिफरेंट। और व्हेन आई वाज पोस्टेड एज SDPO क्लिफ्टन, मुझे याद है कि इसी तरह का वर्क प्लेस हरेसमेंट से जो है रिलेटेड मेरे पास केस आया था, दैट शी वाज कि एक अटेम्प्ट हुआ उस पर, सेक्सुअल अटेम्प्ट और सारी चीज़ें। द गर्ल वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट डे, द वे आई वॉज टॉकिंग टू हर, उसके साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, और उसको जो FIR रजिस्टर करने के लिए ले आया, दैट वॉज हर ब्रदर। अच्छा। एंड शी टोल्ड मी कि मैंने जैसे अपने भाई को बताया और वो फ़ौरन मुझे जो है ले आया थाने में, और थाने में मुझे पता चला कि आपकी भी ऑफिस यहीं पे, सो यू नो वो पहले मैं आपके पास आई हूँ, और बहुत कंफर्टेबली सारी चीज़ें बताईं। दो शी वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, लेकिन शी वॉज वेरी कंफर्टेबल इन टेलिंग व्हाट हैपन टू हर, किस तरह से वो बड़ा सेंसिटिवली वो जो हम चीज़ें पूछते हैं उसको बड़ा सेंसिटिवली हैंडल किया। या दैट्स ट्रू। मतलब मैं समझती हूँ कि औरतें जो है यूनिक स्ट्रेंथ लाती हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट हो या चाहे कोई और फील्ड हो। एंड द प्लस पॉइंट वॉज दैट हर ब्रदर वॉज विद हर, तो वो जो स्ट्रेंथ उसमें आ रही थी वो मैं समझती हूँ कि वो वैसे भी करती अगर शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ हर सेल्फ, लेकिन वो जो कंफर्ट लेवल था, बिकॉज शी न्यू दैट हर ब्रदर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चियों में कन्फाइड करें। हम लोग फ़ौरन जो है, और हमारे यहाँ एक दूसरी, क्योंकि मैं रूरल सोसाइटी से आई हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं दोनों को रिप्रेजेंट करती हूँ। फॉर द लास्ट 18 years आई बीन लिविंग इन कराची, सो आई नो कि अर्बन डायनेमिक्स क्या है, रूरल डायनेमिक्स क्या है। हम बहुत ज़्यादा शक करते हैं और हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं लाते अपने बच्चों में, स्पेशली गर्ल्स में। हम बहुत क्वेश्चन करते हैं, लोगों को सुनते हैं, बिकॉज़ आजकल जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपका सोशल मीडिया एक्सपोजर और दूसरी चीज़ें, आप किन किन चीज़ों से, किन किन ईवल से अपने बच्चों को बचाएंगे। आप मोबाइल फ़ोन के एक्सेस बंद करेंगे, टीवी एक्सेस बंद करेंगे, आप सोशल एक्सेस बंद करेंगे, हम कुछ भी रिस्ट्रिक्ट कर लें, अगर हम अपने बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनकी ट्रेनिंग हम लोग सही तरीके से करें, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम लोग जो है किसी भी एक्सेस को बंद करें। उसे पता होना चाहिए, ही और शी गेट्स टू डिसाइड कि मैं किस चीज़ का एक्सपोजर कितना लूँ और उसको किस तरह से इस्तेमाल करूँ। दिस इज़ द ट्रेनिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं है कि मैं उसको टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, आइसोलेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते इसमें। और मैं इसमें छोटा सा एक वाक़या सुनाना चाहूँगी, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, सो आई यूज्ड टू, मेरे ख्याल से मैं 6th क्लास में थी, तो मैं इंग्लिश कोचिंग सेंटर जाती थी। मतलब मेरे फादर ने मुझे शुरू से इंग्लिश पढ़ाने का उनको बहुत शौक़ था, तो उन्होंने मुझे 5th क्लास से इंग्लिश कोचिंग सेंटर में डाल दिया था। तो एक दिन समवन टोल्ड हिम फ्रॉम द नेबरहुड के व्हेन शी गोज़ टू कोचिंग, आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो बिल्कुल एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होते हैं स्कूल कोचिंग सेंटर्स। सो आई यूज्ड टू वॉक थ्रू इट। तो किसी ने टोल्ड हिम कि लाइक समवन ऑन द स्ट्रीट वाज कॉलिंग हर आउट, और उसको जो है हैरेस कर रहा था आपकी बच्ची को। सो व्हेन आई केम बैक होम, माय फादर कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि आपको कोई परेशान तो नहीं करता जब आप कोचिंग सेंटर जाती हैं। एंड आई टोल्ड हिम नो, बिकॉज आई एम ऑलवेज मतलब ऑब्सेस्ड विद माई, मतलब इतनी टफ रूटीन होती है, सुबह स्कूल जाओ, फिर वो जाओ कोचिंग सेंटर जाओ, ट्यूशन जाओ, मंदिर जाओ, तो इतनी सारी चीज़ें, मेरा इतना माइंड काम नहीं करता कि मैं रोड पे देखूं कि मुझे कौन तंग कर रहा है।
So my brother told him कि no, he was not talking to her, he was talking to me because I was with her. तो वो उसने मुझे इशारा दिया कि वापसी पे मिलना. मतलब एक but the way he confided me and then he hugged me, उसने कहा कि and then my father told me कि मुझे तो पहले ही पता था कि अगर मेरे बेटे के साथ कोई इशू होगा तो सब मतलब जो सबसे पहले वो बताएगी वो मुझे बताएगी कि what happened to her, is someone teasing her. So like it was such a tender age. उसमें मैंने सीखा कि he trusts me so much. मतलब उनका जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है मुझ में कि मैं सबसे पहले उन्हें बताऊंगी. मुझे लगता है हमें ये कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है बच्चों को कि आपके बच्चे सबसे पहले आपको बताएं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. लेकिन बहुत बड़ी बातें मैं इसीलिए नहीं करती, मुझे लगता है कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कहूँ कि हम लोग जो है मतलब इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें, कोटा दें, लेकिन सबसे पहले वो जो घर में बैठी है उसको कॉन्फिडेंस तो दें कि वो घर से निकले और कुछ करे. तो वो जो घर का पूरा एनवायरनमेंट है, क्योंकि आज हम पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस तो दें कि वो आपसे बात करें. तो वो जो कॉन्फिडेंस है बात करने का, और वो जो कॉन्फिडेंस है कि इफ़ समथिंग रॉन्ग हैपन्स टू हर, या कुछ भी होता है, हर फादर, हर ब्रदर, या कोई भी, इवन हर मदर, हम लोग इस पे भी बात करेंगे बिकॉज देर आर ऑल्सो सिंगल मदर्स, देर आर ऑल्सो सिंगल पेरेंट्स. तो उनको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि पेरेंट इज़ पेरेंट, बी इट अ मदर और बी इट अ फादर. तो आप सबको इतना इक्वली अपॉर्चुनिटी दें. इवन लोगों से ना पूछें कि लाइक शी हैज़ बिन रेज्ड बाय हर फादर. हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं. इतना हमें हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए. और दूसरी चीज़ मैं समझती हूँ कि हमने आज के माशरे में बहुत ज़्यादा मोरल रॉन्ग्स को नॉर्मलाइज किया है. हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये तो होता है, आजकल के दौर में तो ये नॉर्मल है, आजकल के दौर में तो इस तरह से होती हैं. मतलब ये तो आजकल फैशन है, वेप पीना फैशन है, ड्रिंक करना फैशन है, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो फैशन, इट्स वेरी कॉमन अमंग बॉयज़. आजकल तो ये सारा, मतलब हमने हर चीज़ को इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टॉप रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट राइट. अगर हम अपना राइट, अपना रॉन्ग सुपर इम्पोज करते हैं किसी राइट में, इट डज नॉट बिकम अ राइट जस्ट बिकॉज वी आर सुपर इम्पोजिंग ऑन आर रॉन्ग्स ऑन इट. सो वी शुड स्टॉप नॉर्मलाइजिंग व्हाट इज़ मोरली रॉन्ग एंड व्हाट इज़ आई बिलीव कि सोशली एंड ऑल्सो अगर हम उसको लॉजिकली देखें, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, यू नो, रिलेटेड टू. तो जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उसको नॉर्मलाइज करना हमें बंद करना चाहिए अमंग आवर चिल्ड्रन. वी नीड टू टेल देम कि दिस इज नॉट राइट, एंड दे आल्सो नीड टू रियलाइज विद देयर ओन ऑब्जर्वेशंस एंड विद योर पेरेंटिंग कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन माय लाइफ. बिल्कुल ठीक है, ठीक एंड है. मॉरल अपब्रिंगिंग तो ज़ाहिर है फैमिली के साथ ही होता है. बट जैसे मनीषा ने बताया, वो लड़की ने आके कन्फाइड किया एंड यू नो फैमिली ब्रदर साथ में था. जो इंसेस्ट का केस मैं बोल रहा हूँ, जो बाप ने बेटी को रेप कर रहा था, वो माँ को पता ही नहीं लगा. जब माँ को पता लगा तो उसकी खुद की फैमिली, भाई एंड ऑल, इसमें तो इमीडिएट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाता है. बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही. इसमें आप वो खुला शुरा नहीं कुछ भी नहीं कर होता, सकते. बिल्कुल जो गलत फहमी है. एक्सट्रीम है ना ये तो. फैमिलीज में गलत फहमी. बिल्कुल बिल्कुल. बट मेरी वाइफ, हमने पर्सनली मी बिकॉज ऑफ माई रोल एट CPLC, जब वाइफ ने बताया मुझे, माई डॉटर्स, ये हुआ है इसके साथ एंड ऑल, तो पर्सनली टेक ओवर किया, बना के लॉयर दिया, खुद इन्वेस्टिगेट कराया, खुद मॉनिटर कराया उस केस को एंड ऑल दैट. बट मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई लोग के अंदर भी इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी कि क्या हो रहा है. ऐसे ही. मतलब ये बीमारी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये आप ओवरलुक नहीं कर सकते इस चीज़ों को. ये बीमारी है, इसका सोल्यूशन लेना लाजमी है, यू नो. ठीक है. और ये रोकना बहुत ज़रूरी होता है. बट हमें चाहिए अच्छे पुलिस स्टेशन बनाएं जिसमें ये आराम से आएँ, और जितने शेल्टर होम्स हैं उनको डेवलप करें ताकि ये सामने आ सके. अभी वही है ना, पन्ना में क्या कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट दे रहे हैं बेसिकली. उनका केसेस आप मानेंगे नहीं, जो यहाँ हैं विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, कारोकारी, इसके डोमेस्टिक वायलेंस, वो सब आते हैं. टर्न अराउंड कब हुआ कि चीफ जस्टिस हमारे पना शेल्टर में एक दफ़ा आया. अब जजेस आते हैं, बिकम अ पार्ट ऑफ द कोर्स. पन्ना में आना पड़ता है. जैसे ये कह रही थी ना, CPLC हर पुलिस ऑफिसर पहले आता है तो वहाँ जाता है. इंस्टीट्यूशंस काउंट करती हैं. वो चीफ जस्टिस का आने से ये फ़ायदा हुआ कि इन बच्चों के केसेस 3 से 6 महीने में डिसाइड हो जाते हैं. सही, ठीक है. जो मुल्क में 5, 10 साल, 15 साल लगते हैं,
3 مہینے 6 مہینے میں کسی کو بولتا ہوں تو مانتے نہیں, بٹ دیز آر فیکٹس. جو جوڈیشری کا اچھا پارٹ ہے وہ اچھا پارٹ ہے, بیکاز پارٹ آف دا کورس ہے نا, وہ آ کے ان بچیوں سے بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے. ٹھیک ٹھیک. جمیل صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد فوری واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن, پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو. اچھا منیشا صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی کیونکہ 2026 کا وقت چل رہا ہے, سائبر بولنگ, آن لائن بولنگ, سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ, بچیاں جو ہے وہ گیمز بھی کھیل رہی ہوتی ہیں, وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے ٹریکنگ بھی ہوتی ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی جو ہماری آج کل کی جو یوتھ ہے, جو لڑکیاں ہیں, وہ کیا کیا چیزیں نہ کریں اور کیا کیا چیزوں پہ وہ اپنی آنکھیں بالکل کھول کے رکھیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی بندہ انویٹ کر سکتا ہے یا یہاں سے کوئی نہ کوئی بندہ بلی کر سکتا ہے یا بلیک میلنگ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائبر اسپیس از اے ڈینجرس because there is no accountability, اور وہ ایک یہ نہیں ہے کہ you don't know your enemy, you don't know who the criminal is. تو جہاں پہ یہ فیکٹر آپ کو پتہ نہ ہو, کیونکہ فزیکل اسپیس میں آپ کو پتہ ہے کہ جی کوئی آیا اور اس نے انویٹ کیا, وہ کس طرح سے دکھتا تھا, کیا تھا, اس کے موٹیوز کیا تھے, بٹ ان اے سائبر اسپیس اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ان چیزوں کو معلوم کریں فوراً. اور مطلب یو آر بینگ واچڈ آل اوور, مطلب وہی بات ہے کہ کس پہ ٹرسٹ کریں, بیکاز یو آر بینگ, آپ کے پاس سرویلنس اتنی ہے اوور آل. آپ اس طرح سے ہمیں سپوز کرنا چاہیے کہ ہر جگہ کیمرہ ہے, واٹ ایور وی آر ڈوئنگ, یو نو وی آر بینگ واچڈ, بیکاز ہمارے پاس جو موبائل فونز ہیں وہ سن رہے ہیں, ہاں وہ ساری چیزیں ہیں اس میں 24/7 جو بھی چیزیں, ہماری روٹین اور ایک ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ریل لائف ہے اور ریئل لائف ہے اس میں جو ایک ڈسکریمنیشن تھا یا ایک ڈسٹنکشن تھا پورا, اس ڈیمارکیشن کو ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے. ہم لوگ سوشل میڈیا لائف کو سمجھتے ہیں کہ دس از ریئل لائف, کہ واٹ ایور دے آر شوئنگ اس از ریئل, واٹ ایور دے آر, ہاؤ اے ہاؤس لکس لائک از ان ریئل لائف, ہاؤس ڈز ناٹ لک لائک دیٹ, وہ ہمیں پتہ ہے. ان ریئل لائف یو آر ناٹ دیٹ پرفیکٹ, ان ریئل لائف اس طرح سے چیزیں آرگنائزڈ اور اس طرح سے پرفیکٹ شیپ نہیں ہوتی. تو وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ ایوری تھنگ ڈن ان دا پرائیویٹ لائف از ناٹ فار سوشل میڈیا اور از ناٹ فار سائبر اسپیس. اس میں ایک چھوٹا سا کیس میں وداؤٹ لیکنگ دی کانفیڈینشیلٹی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بچی کے ساتھ اسی طرح کا اسکول میں کیس ہوا تھا, مطلب سائبر اسپیس پہ. تو ہم لوگ جو انسٹاگرام پہ پکچرز لگاتے ہیں ان کو اے آئی کی ذریعے سے جو ہے ڈسٹارٹ کر کے اور اس طرح سے جو ہے پھر الگ سے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا کے اسی نام سے اور وہ پکچرز جو ہے پوسٹ کی گئی تھی. اینڈ اٹ واز سو ہیومیلیٹنگ فار دا فیملی, ڈسٹریسنگ فار دا فیملی. وہ بڑا اس پہ پریشان تھے. تو بیکاز ہم لوگ جو اٹ واز ان آن لائن ایک تھا کیس, کرائم تھا, تو ہمیں وہ ایف آئی اے کو ریفر کرنا پڑا, لیکن لائک فرسٹ ٹائم دے کیم ٹو اس. تو اس پہ جو ہم لوگوں نے شروعات میں ساری انیشیل ہم نے کام کیا, تو بعد میں پتہ چلا کہ ہر اسکول فرینڈس ور انوالوڈ. اچھا. ریزن بینگ کیونکہ وہ جو ایک شیئرڈ گروپس بنے ہوتے ہیں آپ کے واٹس ایپ پہ, انسٹا پہ, اس پہ جو ہے بچی اور ایک لڑکی اور لڑکے میں کوئی ایسی کنورزیشن ہوئی جو تیسرے کو پسند نہیں آئی, اینڈ ٹو ٹیچ دیم اے لیسن لائک ہی ریزورٹڈ ٹو سچ تھنگس. تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جس کے ساتھ ہماری کنورزیشن ہو رہی ہے, ایک یہ تو چلے ایک نون اسپیس ہے کہ وہ کس اس میں ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ جو ٹرسٹ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ابھی اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتا آج کی دنیا میں جس طرح سے آپریٹ ہونا چاہیے. میں پرسنلی سمجھتی ہوں اٹ مائٹ ناٹ ورک فار ایوری ون, بیکاز آج کل کیونکہ سوشل میڈیا ایک کمرشل اسپیس بھی ہے, دوسرا بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پرائیویٹ لائف کو اور جو آپ کی ایک پروفیشنل یا سوشل لائف ہے اس میں ڈسٹنکشن کریٹ کریں. ناٹ ایوری تھنگ از فار سوشل میڈیا, ناٹ ایوری پکچر از ٹو بی پوسٹڈ آن سوشل میڈیا. تو اس چیز پہ جو ہے ہمیں کافی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جمیل صاحب, آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے پاکستان کی اس وقت پیرنٹس جو ہے وہ آپ کو سن رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی پیرنٹس کو؟ نہیں, میں جیسے بتایا تھا منیشا نے, ورک پلیس ہیرسمنٹ کا لا جب ہوا تو میں آئی تھنک واحد میل ممبر تھا اس کا, جو فوزیہ سعید نے انیشیٹ کیا تھا, اینڈ دا گورنمنٹ پٹ اٹ. میری کمپنی واز دا فرسٹ کمپنی ٹو اسٹیبلش اٹ. اوکے. اور بڑی عجیب بات تھی, ہماری کمپنی کا ایک وائس پریسیڈنٹ تھا جس نے جیسے بتا رہے ہیں سائبر یوز کر کے ہی ڈیڈ ہیرسمنٹ ٹو دا ایچ آر ہیڈ, اور ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تھا.
اینڈ آئی یوز ہیلپ آف FIA. اور صرف یہ نہیں کہ ڈیٹیکٹ کر کے ہم چپ ہو گئے, میں نے FIA کو اتھورائز کرایا کہ آفس کو ریڈ کر کے اس کا لیپ ٹاپ سیز کر کے لے جائیں فورینسکس اینڈ آل دیٹ. تو یہ ہم نے کیا تھا اباؤٹ 2011 میں. اچھا. اینڈ ماشاء اللہ اس کے بعد وی ہیڈ نو پرابلم ورک پلیس ہیرسمنٹ. کمیٹی ہو, لڑکیاں ایکسلنٹ امپاورمنٹ ہے فار دا آفس, for office discipline, for working, for integrity, everything they are excellent. ان کو ورک کرنے کی اپرچونیٹیز دیں. آپ کا اکنامک اسٹیٹس بہتر ہو جائے گا, فائنینشیل آؤٹ کم زیادہ ہو جائے گا, بیٹر ہو جائے گا. مرد بھی جو شادی کرتا ہے اس کا ڈسپلن رہے گا. یہ جب لڑکیاں کام نہیں کرتی ہیں تو وہ ڈکٹیشن میں اور ڈپریشن میں پورا ٹائم گزرتی ہیں, تو بچوں کو کیا سنبھالیں گے وہ. تو یہ امپاورمنٹ آپ دیں گے تو اس کے بعد ہی معاشرہ بہتر ہونے شروع. بڑی اچھی بات ہے. آئی تھنک ان کی لائف کا ایک ایگزامپل ہے وچ از ٹوڈے. تو یہ چیزیں جو آئی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ دے مسٹ بی اڈاپٹیڈ. ان کو امپاورمنٹ دیں, ان کو کام پہ بھیجیں. اور لوگ خوش ہوتے تھے ہماری HR کی وائس پریزیڈنٹ مانیں گے آپ, اس کی صرف 2 انگلیاں ہیں. And she doesn't allow me even to open the door anybody. She picks up her laptop, she does everything. She is most efficient. She's risen from there to the vice president. اس کو ہم کو کبھی کوئی کمپلین نہیں ہوتا. تو جب اتنی اسٹرینتھ ہے عورت میں تو وہ تو آپ یوز کریں نا, یوز نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. جمیل یوسف صاحب, منیشا صاحبہ, دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت, وہ آپ دونوں نے ہمیں دیا, ہماری آڈینس کو دیا, پورے پاکستان کو دے رہے ہیں, خدمات کر رہے ہیں. بہت بہت تہہ دل سے شکریہ آپ دونوں کا. اچھا ناظرین, آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین آ رہی ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک کیمپین جو کہ زینب الرٹ کے ساتھ کی ہے, وہ یہی ہے کہ اپنے والدین کو چاہیے ہے کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا نمبر یاد کروائیں. اور ساتھ ساتھ جو آپ کی اسکرین پہ اس وقت موجودہ مسنگ اینڈ لاس چلڈرن کی پکچرز آ رہی ہیں, اگر آپ کو یہ بچے کہیں نہ کہیں دکھتے ہیں تو پلیز آپ جو ہے متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں اور ان بچوں کو اپنے گھر پہ پہنچائیں. پیرنٹنگ آن لائن پاکستان کا پہلا اور واحد اس وقت شو ہے جو کہ اس وقت یہ نشر کر رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے دور, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم پہلے بنے رہیں لیکن واحد نہ بنے رہیں, دوسرے چینلز بھی اس کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کریں. اسی چینل پہ کل 2 بجے حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائن آف.